نہیں ہوتی. آج تیرا بیٹا بھلے امیر بنتا نہ بنتا, مصطفیٰ کے در کا غلام ضرور بن جاتا, مصطفیٰ کے در کا فقیر بن جاتا. اور یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں کیا کہ قرآن والوں کے پاس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جاؤ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لاؤ, میں اس قرآن کے حافظ کے سینے کی ایک آیت لے کے آتا ہوں, ساری دولت مل کر کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد علماء اہل سنت. گارنٹی ہے میری. کیا تول رہے ہو, کیا تول رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت آواز آتی ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رکھے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جب تک ابا زندہ نیاڑے کاٹ رہا, اور مر گیا تو بیٹا کہہ رہا میرے ابا جنتی تھے. کیوں؟ غفوریہ نے بھی دیکھا, مجیدن نے بھی دیکھا, زندگی میں جسے اچھی شکل دکھائی نہ دی, مرنے کے بعد اسے جنت دکھائی دے گئی. یہ ٹھیکے نہ لے, اللہ کے راز اللہ پہ چھوڑ. اگر وہ مردوں کے عیب چھپا کے نہ رکھتا تو قبر میں رکھنے کا کبھی حکم نہ ہوتا. اس نے جو مٹی ڈلوائی ہے نا منو, اس نے راز چھپائے ہیں, کہ یہ راز اب قیامت میں کھلیں گے. کیا کر کے آئے تھے, کیا چھوڑ کے آئے تھے. ہاں, اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہا اس کے جیسی بلڈنگ بنانی ہے نہ. اپنے بچوں کو سبق پڑھایا کرو, بیٹے مشکل آئے تو اپنے رب کو آواز دو. وہ ہمارا رب اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. بندہ ایک بار کہتا یا رحمان, وہ 70 بار کہتا مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. لیکن ہم نے تو ہاتھ ہی وہاں پھیلایا جہاں ملنا نہیں تھا. اس کے آگے کبھی جھکے ہی نہیں. جو دے کے خوش ہوتا ہے, جو دے کے خوش. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں کی پردھانیوں کا تو یہی حال ہے. ایک بندہ پردھان بن جا, پورا محلہ اس کی بیٹھک میں بیٹھ رہا. کس لیے؟ خالی ایک کپ چائے کے لیے. بدھ آ گیا 150 روپے مل گئے بازار کے لیے. اور اگر سال بھر گھوم گیا تو ایک آدھ کالونی دے دی کہ کئی دن سے بیٹھ رہا, دے دو. ایک مکان کالونی کے کتنے 75,000. اور کوئی پردھان ہو تو برا نہ مانیو بھیا, میں بس کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, میں بس بتانا چاہ رہا ہوں. بھئی آپ کہیں بھی خالی بیٹھ رہے, چلو میرے ہی دروازے پہ بیٹھ گئے, پردھان چھوڑو. میں نے آپ کو 2 چائےوں کے پیسے اگر دے دیے صبح سے شام تک, سچ بتاؤ اگر ہم محنت کرتے تو شام تک 2 ہی چائے کے پیسے کماتے. بولیں کتنا کما سکتے تھے؟ 100 چائےوں کا پیسہ ہم شام تک کما سکتے تھے. لیکن 2 چائے کے لیے ہم نے پورا دن برباد کر دیا. اب پھر کہہ رہے ہیں تیری نماز پڑھنے برکت نہ ہو رہی. ہو کہاں سے؟ صبح سے شام تک چغل خوریوں کی پٹریاں باندھ رہا. کدھر سے اللہ دے گا تجھے؟ ایک صبح سے شام ہو جاتی ہے. ارے چھوڑو جی, ان مولانا کی مت پوچھیو, ان کا انگوٹھا ہل گیا تھا نماز میں, اس کی ناک ہل گئی تھی, تو کدھر جھانک رہا تھا سجدے میں؟ بھائی جو پکے نمازی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, کچھ جاتے ہی نہیں, جو جاتے وہ انگوٹھے چیک کر رہے ہیں. ابے ہوگی نہ ہوگی ان سے بہتر کون جانتا. جنہیں سبحانہ یاد نہیں وہ اماموں کا امتحان لیتے ہیں. قسم سے کہہ رہا ہوں, اگر کھڑا کر دیا نا, میں اگر کھڑا کر کے سورہ فاتحہ سن لوں, 99% لوگوں کی نماز نہیں ہوگی. لیمٹ میں رہا کرو. اگر 1-2 ٹائم کے سجدے کی توفیق ہو گئی ہے تو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے 4 سجدوں کی توفیق دے دی ہے تو نکل کے گریبان اٹھا کے یہ مت کہ تو ظہر میں کہاں تھا, تو عصر میں کہاں تھا, بلکہ رو کے کہ مالک جیسے کر سکا ویسے سجدے کر گیا ہوں, خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. مالک تو کمی کریم ہے, ہمیں سجدے کا بھی سلیقہ نہیں ہے, قیام ہم سے نہیں آتا ہے, لیکن تو کریم ہے. سنا کہ تیری بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. اتنا کہہ کے تو دیکھ, خدا کی قسم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں اتنا سکون نہیں ملتا ہے جتنا اپنی خطاؤں پہ آنسو بہانے میں سکون. آبا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلیٰ حضرت, چشم دستار بندی, زندہ باد زندہ باد. نہ کرو یار, نہ کرو میرے بھائی, مرنا ہے ایک دن, مرنا ہے. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ,
اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکریہ ادا کرو گے میں انہیں بڑھاؤں گا. اور تاکید کے ساتھ کہا بڑھاؤں گا انہیں. وہ بڑھائے گا مگر ہم نے شکریہ ہی ادا نہ کیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمجھے تھوڑا سا, اللہ کرے یہ بات ذہن میں اتر جائے, برا تو نہیں لگ رہا نا کسی کو. ہاں یاد رکھیے ڈاکٹر اگر ترس کھائے گا نا تو کوئی بھی زخم ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ مواد نکالنے کے لیے نہ دبانا پڑتا ہے, تھوڑا سا ہے مریض کو بھی تھوڑا تڑپنا پڑتا تب جا کے زخم سوکھا کرتے. ہم سے غلطی ہوئی ہے نا, ہم نے جلسوں میں بھی کانوں کے چسکے رکھے. ہم نے جلسوں میں دیکھا یار آواز کس کی اچھی ہے اسے بلا لو, ہے لہجے میں کون تقریر کرتا, چٹکولے بہت سناتا, یار پیٹ میں درد ہو گیا, یار تھکن اتر گئی. نا, یہ جلسے موڈ بنانے کے لیے نہیں, یہ جلسے تقدیر بنانے کے لیے ہونے چاہیے تھے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا ان نوجوانوں کو, حضرت یہ بچے کوئی لوٹا لے کے آ رہا ہاتھ دھلوانے, ہمارے کوئی بالٹی کسی کے ہاتھ میں تولیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کرے یہ جذبہ ہر جوان میں پیدا ہو جائے نا تو دین کا پرچم خود بخود بلند نظر آنے لگ جائے. لیکن معاف کیجئے جو جلسہ کرا لیں وہ پورا سال پھر حساب دیتے گھومتے. جو کچھ نہیں دیتا وہ کہتا پچھلے سال کے جلسے کے پیسے کہاں پہ بتا بورا سنا 1700 بچ گئے تھے, کیوں تجھے چاؤمین کھانی. یہ کنڈیشن ہے ہماری. جو کرتے نہیں وہ ٹانگ کھینچتے. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہرن اللہ نے اس کو اتنی رفتار دی ہے کہ اس سے کوئی چیتا کوئی شیر پکڑ نہیں سکتا, لیکن پکڑا کیوں جاتا, فرماتے ہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا ہے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا ہے. آپ اگر کچھ کام کر رہے ہیں اور کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے پیچھے مڑ کے مت دیکھیے, اللہ کامیابی آپ کی مقدر بنا ڈالے. بابا زندہ باز. آپ نے اگر پیچھے مڑ کے دیکھ لیا کیا کہہ رہا ہے تو پھر آگے نہیں جا پاؤ گے. ہرن کی طرح مر جاؤ, ہرن کی طرح. تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے خلاف لوگ نہیں لکھتے, ہمارے خلاف نہیں بولتے؟ کتنی بڑی بڑی ویڈیو بنائی ہیں خالی لوگوں نے مشہور ہونے کے لیے, اس کے خلاف بولو تو ہم بھی کچھ ہو جائیں گے. مگر میں نے کچھ نہیں بولا, میں نے کہا چل یار تیری روٹی میرے ذکر سے ہی چل رہی ہے تو چل تو میری بات کرتا رہے, کبھی کچھ نہیں مسئلہ. لیکن یاد رکھیے رزاق اللہ ہے. کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ خدا کرے کہ جس کی زبان سے 8 دن سے اللہ کا نام نہ نکلا ہو آج وہ بھی بول دے کون ہے, اور زور سے کون ہے؟ اللہ. بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. محفل بڑی اچھی ہے, رات کے 12 بجے 12:15 بجے بھی لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے.